آج کا ہمارا ٹاپک ہے مابعد نوآبادیات اور یہ انگریزی لفظ جو ہے وہ پوسٹ کلونیلزم اس کا ترجمہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کلونیلزم جب ختم ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا، یعنی مابعد کا یہ مطلب۔ اب کلونیلزم جو ہے، اگر ہم ہندوستان کی بات کریں برِ صغیر کی، سب کانٹیننٹ کی، تو جہاں 1947 میں تقسیم کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے اور جو سامراجی قوت تھی، تو کیا ہم اس کو 1947 سے لے کر آج تک یہ جو دور ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوسٹ کلونیلزم ہے یا مابعد نوآبادیات ہے؟ اس کے بعد جتنا بھی یہ عرصہ ہے، یا پھر اس کو کہیں اور سے شروع کرنا چاہیے، کب سے شروع کرنا چاہیے، یا اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ اصطلاح جو ہے یہ ادب میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا پورا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، یہ پورا فریز جو ہے وہ یوں بنتا ہے کہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز اصل میں یہ ہے مابعد نوآبادیاتی مطالعہ۔ تو اس میں کرنا یہ ہے کہ یا کیا یہ گیا ہے یا کیا جانا یہ چاہیے کہ جو اورینٹیلسٹ ہیں، جس میں ایڈورڈ سعید ہے، جس میں ڈاکٹر علی شریعتی ہے، یا جس میں ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو انڈین جو مورخین ہیں وہ ہیں، یا ہمارے اپنے جو مورخ ہیں ڈاکٹر مبارک علی، یا اور لوگ جو پاکستان میں ہیں، یا تیسری دنیا کے اور لوگ ہیں جو پوسٹ کلونیلزم کو سامنے رکھ کر اور ادب تخلیق کر رہے ہیں یا علمی اپنے تھیسس پیش کر رہے ہیں، تو اس پورے علم کا نام جو ہے وہ ہے مابعد نوآبادیاتی مطالعہ۔ اس میں انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ جب کلونیلزم یہاں پہ تھا تو ان کا طرز حکمرانی کیا تھا، اور انہوں نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کس طریقے سے پینیٹریٹ کیا، کس طریقے سے انہوں نے دخل اندازی دی، اور پھر انہوں نے ایک پورا نظام یہاں پہ چلایا۔ مثلا انہوں نے ایک تو ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑا بھڑا کے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے اپنائی، اور ٹیپو کے خلاف جو ہے وہ حیدرآباد دکن کے جو نظام تھے ان کی حمایت حاصل کی، اور مغلوں کے خلاف جو ہے نا وہ مختلف جو اور راجے مہاراجے تھے ان کی، اور آخر میں پھر وہ مغلوں کا بھی دھڑن تختہ ہو گیا اور سکھوں کی حکومت بھی چلی گئی۔ ایک تو ان کا یہ طریقہ کار تھا اور وہ سب کو پتہ بھی ہے۔ ایک اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جی ادب جو ہے نا یہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جو فری ورس ہے یا بلینک ورس ہے، آزاد نظم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورا نظم ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نثری نظم ہے بعد میں جس کا کہا، یہ اصل میں یہ آرٹ ہے۔ موضوعاتی نظمیں اصل میں ہونی چاہیے، یہ غزل تو کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1875 میں ایک باقاعدہ انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے یہ ایک بحث چلی اور آپ اس سے واقف ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہ مثنوی بھی چھوڑیں اور آپ غزل کو بھی چھوڑ دیں، قصیدے کا تو ویسے دور نہیں رہا، آپ مرثیہ بھی کہیں کوئی مذہبی رسم سی بن کے رہ گیا۔ انہوں نے جو سب کانٹیننٹ کے یا مشرق کے جو علوم تھے ان کو بھی کہا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی جن میں ادب پروڈیوس ہو رہا۔ پھر ایک داستان تھی، داستان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ داستان تو جی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا بدل گئی ہے، ہم آپ کو دیں گے ناول، آپ پڑھیں۔ ناول میں کون سی ایسی چیز ہے جو داستان میں نہیں ہے؟ یعنی ناول پڑھنے والا جو ہے نا وہ کون سا ایسا سبق حاصل کرتا ہے جو کہ داستان پڑھنے والا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کہانی کی ایک ریت تھی، اور جس میں فوک کہانیاں بھی ہیں، لوک کہانیاں ہیں، اور پھر جس میں جاتک کتھائیں ہیں، اور بہت سیریز ہے اس کی پوری۔ ان کہانیوں کی جگہ انہوں نے کہا کہ آپ شارٹ سٹوری پڑھیں، آپ افسانہ پڑھیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کیوں پڑھیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ساری آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں جو آپ کی چیزیں ہیں، ہم جو چیز لا رہے ہیں آپ یہ پڑھیں۔ اور پھر ہم نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہم نے جدید نظم بھی ہم لے آئے،
اور پھر ہم جدید ادب بھی ہم پڑھنا شروع کیے. جدیدیت کا ایک جو دم چھلا وہ لگا کے لے آئے. نوآبادیات میں بھی میں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ پرانے لوگ ہیں، روایتی چیزوں کو آپ ختم کریں، جدت آپ لے کے آئیں. اور جدت کیا ہے؟ جدت یہ ہے کہ آپ تمام علوم جو آپ کے رائج ہیں ان کو ختم کریں اور یہ چیزیں لے کے آئیں. پھر جو مختلف جو سسٹم تھا تعلیم کا وہ بھی انہوں نے تبدیل کیا. انہوں نے کہا فارسی نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ انگریزی پڑھیں. انگریزی کیوں پڑھیں؟ اچھا، ہندو جو ہے وہ جو بھی چیز پڑھیں وہ کہیں کہ یہ ہندی ہے. مسلمان جو چیز پڑھیں کہیں کہ یہ اردو ہے. یہ کیوں ہم کہیں گے ایک زبان کو دو طریقے سے کیوں ہم ادا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم کریں. اچھا، اب ان کے جو مقاصد تھے حکومت کرنے کے، جو مختلف ٹیکٹکس تھے، اور اس کے لیے جو انہوں نے علوم اور فنون کو استعمال کیا، اس کو کس تناظر میں انہوں نے استعمال کیا، لوگوں نے سمجھا کیا، اور اصل میں وہ تھا کیا، یہ ہے پوسٹ کلونیل سٹڈیز. یہ ہے مابعد نوآبادیاتی مطالعہ جات. اس میں تمام تر جو توجہ ہے وہ یہ دی جاتی ہے اس بات پہ کہ وہ یہاں رہ کر ان جو سال ہیں جو کہ سینکڑوں سال پر محیط عرصہ ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کے ذہنی جو ذہنی ماہیت ہے اس کو کیسے تبدیل کیا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ کیوں کر جو اپنی تھیوری ہے اس کو راسخ کر دیا، اور لوگ اپنی روایت سے اور اپنی تاریخ سے اور اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں اس کو کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم، پوسٹ کلونیلزم. اور مابعد نوآبادیاتی جو جہاں تک بات ہے اس کے شروع کہاں سے کیا جائے، آپ اس کو 1947 سے ہی فقط شروع نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو آپ یہ ایک چونکہ اسٹڈی کا نام ہے، ایک چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو آپ اکبر الآبادی کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس طرح کے فنکاروں کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ کو یہ باور کرا رہے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا آپ کے لیے یہ آپ کی تہذیب کو تباہ و برباد کرنے کے جتن ہو رہے ہیں، اور آج تک جو بھی آپ ڈی کوڈ چیزیں ان کی کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری مابعد نوآبادیات کے زمرے میں آتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو صحیح تناظر میں سمجھنا ہے. اور صحیح تناظر اس کا ہے کیا کہ جو مشرق کی روایت ہے، مشرق کی روایت کے ساتھ جڑ کر آپ نے اگر جدید بننا ہے یا آپ نے جدت اختیار کرنی ہے تو آپ نے اپنی روایت کو، آپ کی اپنی جو تاریخ ہے اس کو ساتھ لے کر ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے.